ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ اسلامی کے ایک عظیم فاتح، اسلام کے سپاہی، ایک بہادر سپہ سالار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، تاریخ ساز فاتح جن کی بہادری اور پینترے بازی کی تعریف نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی کرتے آئے ہیں۔ دوستو، تاریخ کا یہ عظیم سپہ سالار کتنا زیادہ طاقتور اور ہوشیار تھا، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم سپہ سالار کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ اس عظیم اور بہادر سپہ سالار کو آج پوری دنیا خالد بن ولید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، خالد بن ولید مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جن کا نام ولید تھا، ان کا شمار مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اس وقت خالد بن ولید ان لوگوں میں گنے جاتے تھے جو لوگ اسلام کے سب سے زیادہ مخالف تھے اور اسلام کے کٹر دشمن بھی تھے۔ اعلان نبوت کے 19 سال بعد تک یہ کافر ہی رہے۔ اس وقت خالد بن ولید اسلام کو ہمیشہ مٹانے کا سوچا کرتے تھے اور ہمیشہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں میں شامل رہتے تھے۔ مگر ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی شان ہی نرالی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کب اور کیسے ہدایت دے دے، اور یہی خالد بن ولید کے ساتھ ہوا۔ جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو زیادہ تر جنگوں میں کافروں کی طرف سے لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ہوا کرتے تھے۔ یقیناً آپ ایک واقعہ سے آگاہ ہوں گے کہ جب جنگ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر میں سے کچھ صحابہ کو ایک پہاڑی پر کھڑا کر دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ چاہے مسلمانوں کا لشکر جیتے یا ہارے، لیکن تم لوگ اس جگہ کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ وہ پہاڑی ایسی جگہ پر تھی کہ اگر دشمن کا لشکر چاہتا تو اس پہاڑی راستے سے آ کر مسلمان لشکر پر پیچھے سے حملہ آور ہو جاتا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے چند صحابہ کو اس پہاڑی پر کھڑا کر دیا تاکہ اس طرف سے کافر حملہ نہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، اس جنگ میں مسلمانوں نے گنتی میں کم ہونے کے باوجود مکہ کے کافروں کو شکست دے دی اور کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ جن صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے راستہ پر کھڑا کیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اور کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا ہے، تو زیادہ تر صحابہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور میدان میں آ کر خوشی منانے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید، جو اس وقت کفار کے لشکر میں شامل تھے اور اس وقت کافر ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے چند لوگوں کو ساتھ لیا اور واپس مڑ کر پہاڑی راستے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ آخر یہ کیسے ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید نے پوری جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے اب ان کی ہار میں بدل چکی تھی، اور یہ سب خالد بن ولید کی مہارت کا نتیجہ تھا۔ ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید اکثر پریشان رہتے تھے۔ اس کی وجہ اسلام کی دن بدن ترقی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کافروں نے کئی بار مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں چیلنج کیا ہے، لیکن کافروں نے ہمیشہ اچھے ہتھیار اور اچھے جنگجو ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ مسلمانوں سے شکست کھائی ہے اور ہمیشہ مسلمان جیت جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہو؟ اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ میں اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت خالد بن ولید ان تمام باتوں سے پریشان ہی تھے کہ ایک دن ان کے بڑے بھائی کا ان کے پاس ایک خط آتا ہے۔ خط میں لکھا تھا کہ اے خالد، تم کہاں ہو؟ حضرت محمد نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے۔ خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آ جاؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خط پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید پر اس خط کا اتنا خطرناک اثر ہوا کہ آپ فوراً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، چند احادیث کی کتب کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار رومن امپائر یعنی کہ ملک سیریا کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا، لیکن رومن امپائر نے اپنے غرور و گھمنڈ میں آ کر اس ایلچی کو قتل کر دیا۔ اس دور میں کتنا بھی خطرناک دشمن ہو مگر ایلچی کو وہ قتل نہیں کرتا تھا، کیونکہ ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب جنگ کا کھلم کھلا اعلان ہوا کرتا تھا۔ جب مسلمانوں کا ایلچی قتل کر دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے سیریا کی طرف روانہ کیا اور اس جنگ کا سپہ سالار زید بن حارثہ کو بنایا۔ زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد فوج کا سپہ سالار جعفر کو بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو فوج کا سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا۔
اور اگر وہ بھی شہید کر دیا جائے تو اس کے بعد جس پر تم لوگ متفق ہو جاؤ اسے بنا دینا۔ یہ نصیحت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو سیریا کی طرف روانہ کر دیا۔ تو ناظرین گرامی، جنگ کے دوران زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو اسلامی لشکر کا جھنڈا جعفر کو سونپ دیا گیا۔ اسی طرح جب جعفر بھی شہید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے مطابق فوج کی سربراہی عبداللہ بن رواحہ کو دے دی گئی۔ لیکن جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے متفقہ رائے سے اسلامی فوج کا جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ لہٰذا جب اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا اور اسے رومن امپائر کی فوج نے دیکھا تو ان کی آدھی ہمت تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومن امپائر کی فوج جانتی تھی کہ مکہ کے مشرکین میں ایک جنگجو ہے خالد بن ولید، جو اپنے سامنے کسی کو نہیں ٹکنے دیتا۔ اب یہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلامی فوج میں تھے۔ ناظرین کرامی، بہت بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی۔ حضرت خالد بن ولید اتنی بہادری اور جوش سے لڑے کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ ناظرین کرام سوچئے، 9 تلواریں، ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ میں مشکل سے ٹوٹے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، سوچئے اس نے اس جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جرأت اور بہادری دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کے سامنے ان کا نام سیف اللہ رکھا، جس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار، اور فرمایا کہ اب مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جنگ بعد میں جا کر جنگ موتا کے نام سے مشہور ہوئی۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہو اور جنگ یمامہ کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے مشہور جنگ جنگ یمامہ ہی ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جو مسلمانوں نے ایک ایسے شخص سے لڑی تھی کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ یقیناً یہ جنگ بہت خطرناک تھی، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں تھی، بلکہ بہت بڑی فوج تھی، جس کی تعداد تقریباً 50 سے 60 ہزار تھی۔ مسلمان بھلے ہی کم تھے، لیکن ان کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے پینتروں اور ہوشیاری سے مسیلمہ کذاب کی اتنی بڑی فوج میں تباہی مچا دی، اور وہ لوگ گھبرا کر اپنے قلعوں میں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ جنگ بھی جیت لی گئی۔ حضرت خالد بن ولید حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے پورے دور میں مسلمان فوج کے سپہ سالار رہے، لیکن جب جنگ یرموک کا وقت آیا اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے۔ تو حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری سے دستبردار کر دیا۔ آج بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے کہ ایک ایسا بہادر سپہ سالار جس کی وجہ سے مسلمان ہر جنگ جیتتے تھے، تو اسے اس عہدے سے ہٹا کیوں دیا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت خالد بن ولید سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ مسلمان فوج کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ہم جو جنگ بھی جیتے ہیں وہ صرف حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے جیتے ہیں۔ اگر حضرت خالد بن ولید نہیں ہوں گے تو ہم جنگیں ہار جائیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو فوج کی سپہ سالاری سے دستبردار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے پورے مدینہ میں افراتفری مچ گئی۔ لوگوں کے درمیان افواہیں پھیلنے لگیں کہ اب مسلم فوج کا کیا ہوگا؟ اتنی بڑی فوج کے سامنے مسلم فوج کیسے مقابلہ کرے گی؟ اور اگر مسلمان ہار گئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن دوستو، مسلمانوں نے جنگ یرموک میں بڑی فتح حاصل کی۔ اس فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، میں تم لوگوں کی اسی سوچ کو تو مٹانا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے جتنی جنگوں میں فتح حاصل کی وہ صرف حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے تھی؟ نہیں، بلکہ ہم کو فتح خالد کے رب کی وجہ سے ہوتی تھی۔ کل اگر خالد نہیں رہے گا تو کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام کو تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کیونکہ اسلام ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہی کے لیے رہے گا۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جنگیں لڑیں، اور یہ دنیا کے پہلے ایسے سپہ سالار تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ یہاں تک کہ احد کی جنگ جو انہوں نے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی، اس میں بھی ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے تقریباً 8 سال لگاتار کافروں سے جنگیں لڑیں۔ اپنی زندگی کے آخری وقت حضرت خالد بن ولید بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔
تو ایک دفعہ کچھ صحابہ ان کی چرپائی کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے اور حضرت خالد بن ولید زارو قطار رو رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے خالد تم کیوں روتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میرے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں آج بستر پر ایک بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ میری بھی خواہش تھی کہ میں کسی جنگ میں شہید کا درجہ حاصل کروں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہاں پر موجود صحابہ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ اے خالد بن ولید ایسا کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا لقب دیا ہے۔ اگر آپ کسی جنگ میں شہید ہوتے تو کافر کہتے کہ دیکھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو یقیناً جب آپ اللہ کی تلوار ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کو کوئی بھی قتل کر دے۔ جی تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل البرک انفو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پر ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل اور آپ دیکھ رہے تھے البرک انفو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔